السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شیر کا واقعہ بیان کریں گے جس نے 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ حضرت امام حسین نے اسے بچپن سے پالا تھا، لیکن پھر اسے کیوں آزاد کر دیا تھا، اور یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا، اور پھر میدان کربلا میں کس طرح پہنچا، اور اس شیر نے یزیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سب جان کے آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت زیادہ پیار تھا، کیونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا، تو وہ شیر باہر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ ان صحابیوں کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس شیر سے ڈر رہتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر بڑا ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی اس سے ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اے بیٹا حسین علیہ السلام، اسے ہم آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آ گئے، مگر انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیجئے، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نانا جان نے فرمایا کہ اے بیٹا حسین علیہ السلام، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ اے مولا، آج اتنی جلدی؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی اور ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پر دوسری دفعہ ملاقات کب ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تاریخ یاد رکھو، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پہ چلے آنا اور مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ اے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ کیا آپ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا آپ کے بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ امام، مجھے آواز کون دے گا؟ پھر امام علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دیں گی، یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہ آپ کو آواز دیں گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ بروز عاشورہ کے جب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے ابو الحارث کو آواز دی کہ اے ابو الحارث، جلدی آ، میرے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو اس وقت امام علیہ السلام کی لاش مبارک 7 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔
ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد کے لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو بی بی فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی، پھر میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ گراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں اور بلاؤں، میں اس کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی کہ اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضا نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کی لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گرانے لگا اور دونوں ہاتھوں سے لاش اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو انہوں نے شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر مولا علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بی بی زینب اور جناب ام کلثوم کے ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہے اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں امام فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ظاہری زندگی میں بیوی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی سہولت بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھی اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاش امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ پامال ہونے سے بچانے والا ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلوانا تھا۔ سلام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔